بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ حضرات ناظرین ناظرات، اس سے پہلے والے مکتبی کلاس کے ویڈیو میں ہم نے 55 حروف میں سے 53 حروف کو زیر کے ساتھ پڑھنا سیکھا تھا، یعنی جب کسی حرف کی آواز کو نیچے کی طرف کر کے پڑھنا ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے، اس پر زیر لگا کر اس کی آواز کس طرح ادا کی جائے گی، اس کو ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں سیکھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں انہی 53 حروف کی آواز کو آگے کی طرف کر کے پڑھنا سیکھیں گے، اس کی علامت کا نام اور اس علامت کو پہچانیں گے۔ جب کسی حرف کی آواز کو آگے کی طرف کر کے پڑھنا ہو تو اس کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے جو ترچھی لکیر کی طرح بنی ہوتی ہے اور اوپر سے اس کے سرے پر گول سا دائرہ بنا ہوتا ہے، اسے پیش کہتے ہیں، اور پیش کے معنی ہے آگے۔ لہذا یہ پیش کی علامت 53 حروف میں سے کسی حرف پر جب لگ جائے گی تو اس کی آواز اوپر کی طرف ہو جائے گی، یعنی اس کی آواز اوپر کی طرف کر کے پڑھی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ تو ان 53 حروف کو پیش کے ساتھ پڑھنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ پھر ان علامتوں کو چھوڑ کر پہلے ان کے نام کو ذہن نشین کر لیا جائے، تاکہ نام اور پھر ان حروف کی ادائیگی دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ تو پہلے ان کے نام کو ہم دہراتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کیجئے۔ الف، الف مد آ، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ جیم، چے، ہے، خے۔ دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے۔ سین، شین، صاد، ضاد۔ تو، ظو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف۔ لام، میم، نون، نون غنہ، واو، ہے، حمزہ، یہ مفرد کے 39 حروف کے نام اس طرح لیے گئے۔ اب مرکب 16 حروف کے نام اس طرح ہوں گے: بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے۔ رھے، ڑھے، کھے۔ گھے، لھے، مھے، نھے، بھے۔ یہ ان کے نام ہوئے۔ ان کی شکلوں کے ساتھ ان کے نام کو یاد رکھنا پہلی ضروری چیز ہے۔ اب ان کو پیش کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے گا وہ سیکھیں گے۔ یہاں بھی وہی بات قابل لحاظ ہے کہ 55 حروف میں سے 53 حروف پر ہی پیش کی علامت لگائی جائے گی۔ الف مد آ اور نون غنہ پیش کی علامت کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف مد آ میں الف مد کی شکل میں پہلے سے موجود ہے جو اعراب کا کام کرتا ہے، لہذا اب کسی حرکت یا اعراب کو دوبارہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلے سے مد کی شکل میں الف موجود ہے۔ دوسرا نون غنہ، یہ زبر زیر میں پچھلے حرف کے تابع ہوا کرتا تھا، ماتحت ہوا کرتا تھا، تو پیش میں بھی پچھلے حرف کے تابع ہوگا۔ اسی لیے ان دو حروف میں پیش کی علامت نہیں لگا۔ بقیہ رہے 53 حروف تو انہیں پیش کے ساتھ ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پیش کی آواز آگے کی طرف کر کے پڑھی جاتی ہے۔
اب پیش کی آواز جب آگے کی طرف ہوگی تو اس کی دو شکلیں ہوں گی، ایک تو بھری ہوئی پوری پیش کی آواز نکلے گی اور ایک ہلکی خفیف سی آواز نکلے گی۔ تو ٹھیک زیر کی طرح جو زیر بھری ہوئی پوری ادا کی جاتی تھی وہ معروف کہلاتا تھا، اور جو ہلکی آواز میں ادا کی جاتی تھی اسے مجہول کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی پیش دو طریقے سے، جس پیش کو پورے طریقے سے ادا کریں گے اسے معروف، اور جس کو خفیف انداز سے ادا کریں گے اسے مجہول کہیں گے۔ پہلے معروف طریقہ پھر مجہول طریقہ ہم ادا کریں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں اور ساتھ میں مشق کریں۔ الف پیش او یا او، بے پیش بو یا بو، پے پیش پو یا پو، تے پیش تو یا تو، ٹے پیش ٹو یا ٹو، سے پیش سو یا سو، جیم پیش جو یا جو، چے پیش چو یا چو، ہے پیش ہو یا ہو، ہے پیش خو یا خو، دال پیش دو یا دو، ڈال پیش ڈو یا ڈو، زال پیش زو یا زو، رے پیش رو یا رو، رے پیش رو یا رو، زے پیش زو یا زو، زے پیش زو یا زو، سین پیش سو یا سو، شین پیش شو یا شو، صاد پیش سو یا سو، ضاد پیش زو یا زو، تو پیش تو یا تو، زو پیش زو یا زو، عین پیش عو یا عو، غین پیش غو یا غو، فے پیش فو یا فو، قاف پیش قو یا کو، کاف پیش کو یا کو، گاف پیش گو یا گو، لام پیش لو یا لو، میم پیش مو یا مو، نون پیش نو یا نو، واو پیش وو یا وو، ہے پیش ہو یا ہو، حمزہ پیش او یا او، یہ پیش یو یا یو، یہ پیش یو یا یو۔ یہ 39 مفرد حروف میں سے 37 مفرد حروف پر پیش کی علامت لگا کر اس طرح ادا کی جائے گی، جبکہ مرکب میں بھی وہی دو طریقہ ہوگا، اسے ذرا سا الگ الگ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو دھیان سے سننے اور سمجھنے اور مشق کرنے کی کوشش کی۔ بھے پیش بھو یا بھو، پھے پیش پھو یا پھو، تھے پیش تھو یا تھو، ٹھے پیش ٹھو یا ٹھو، جھے پیش جھو یا جھو، چھے پیش چھو یا چھو، دھے پیش دھو یا دھو، ڈھے پیش ڈھو یا ڈھو، رے پیش رو یا رو، ڑھے پیش رو یا رو، کھے پیش کھو یا کھو، گھے پیش گھو یا گھو، لھے پیش لھو یا لھو، مھے پیش مھو یا مھو، نھے پیش نھو یا نھو، وھے پیش وھو یا وھو۔
مرکب حروف میں کچھ حروف ہیں جن کو الگ سے ادا کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن پیش کے ساتھ بھی الفاظ میں جب استعمال ہو جائیں گے تو ان کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ادائیگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے، ابیاس کیجئے۔ پیش کے ساتھ ہم نے تمام حروف میں سے 53 حروف کو پڑھنا سیکھا۔ اگر یہ سیکھنے کا طریقہ آپ کو اچھا لگے تو ضرور اپنے دوستوں تک اسے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور لائک کیجئے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں کو بھی ساتھ میں اس کے فائدہ پہنچائیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیے۔ اگر یہ فائدے کی چیز ہے، آپ کو مفید معلوم ہو تو دوسروں کو بھی اس فائدے میں شامل کیجئے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔